السلام علیکم۔ آپ سب پر سلامتی ہو جہاں تک میری آواز پہنچے۔ پہلے تو آپ تمام کی پذیرائی کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکال کر مجھے سنا۔ آپ سب سے میری گزارش ہے، درخواست ہے، التجا ہے کہ آپ میری ہر ویڈیو کو شروع سے آخر تک غور سے ضرور سنیں، کیونکہ یہ ایک درد بھرا پیغام ہے، درد بھرا احساس ہے۔ بخدا میرا مقصد کسی کو شرمندہ کرنا، ملزم یا مجرم ٹھہرانا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ شاید ہمیں اپنی کوتاہیوں کا احساس ہو جائے، اعتراف اپنی خطاؤں کا بھی کرتا چلوں۔ نہ جانے کس کس کو ملے میری سزا میرے بعد، اور کل کے بچے یعنی آج کل کی یوتھ بھگت تو رہی ہے ہماری کوتاہیوں کی سزا، اندھیری اور گم کردہ راہوں میں کٹی پتنگ کی طرح ڈول رہی ہے۔ تو کیا ہم اپنے حصے کا ایک احساس کا دیا اور اثار و قربانی کا چراغ جلا کر ان کی راہیں روشن نہیں کر سکتے؟ اسی لیے میں اپنے ینگ پیرنٹس سے التجا کرتی ہوں کہ اپنی محبت کے پھولوں اور کلیوں کو مرجھانے نہیں دینا، اپنی آپس کی لڑائی میں انہیں مسل مت دینا۔ یہ معصوم فرشتے ہیں، ان کی زندگیوں کو دو دھاری تلوار نہ بنانا، ان کی روحوں کو دو حصوں میں تقسیم نہ کرنا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں ایک سوال کے ساتھ اپنی بات ختم کی تھی، تو کیا آپ نے دیانتداری سے اپنے آپ سے وہ سوال کیا؟ لیکن آپ کے ذہن میں تو صرف یہ سوال ہوگا کہ والدین ہی قصوروار کیوں، بچے کیوں نہیں؟ یقیناً بچے بھی ہیں، ان کی باری بھی آئے گی، لیکن جب وہ بڑے ہو جائیں گے تب۔ دیکھیں، میں کوئی درس نہیں دے رہی، نہ ہی تبلیغ کر رہی ہوں، میں تو صرف ایک فرینڈلی ماحول میں جنرل ڈسکشن کرنا چاہتی ہوں، ڈیفرنٹ ٹاپکس پر باتیں کرنا چاہتی ہوں، ایسی باتیں جو ہمارے بچوں کی شخصیت اور زندگیوں کو سنوارنے اور کامیاب بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، ایسی باتیں جن پر ہم دھیان نہیں دیتے۔ میں نے آپ سے اپنے واقعات اور تجربات شیئر کرنے کا کہا تھا، جو کہ زیادہ تر ٹوٹے بکھرے گھروں کی کہانی ہے، جن میں خود غرض اور بے حس پیرنٹس نے اپنے بچوں کو تنہا اور بے آسرا دنیا کی ٹھوکروں میں چھوڑ دیا۔ اب میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر مختلف ایج گروپس کے بچوں کے کچھ ایسے واقعات سنا رہی ہوں جنہیں میں تو اب تک فراموش نہ کر پائی۔ اب دیکھیں آپ کی آنکھیں پرنم ہوتی ہیں کہ نہیں، کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ دو بھائی ایک ہی اسکول میں ایک ہی کلاس کے الگ الگ سیکشن میں پڑھتے تھے۔ ایک بھائی کی طبیعت خراب ہونے پر اس کے گھر فون کیا کہ پیرنٹس آ جائیں، لیکن کوئی جواب نہ ملا، تو ٹیچر نے دوسرے بھائی سے معلومات کرنے کے لیے سوال جواب کیے، تو معصوم بچہ گھبرا گیا اور کیا کہتا ہے، نو مس وی آر سگے بھائی، لیکن ممی پاپا نے ہمیں الگ الگ کر دیا ہے۔ وہ ممی کے ساتھ رہتا ہے اور میں پاپا کے ساتھ۔ پاپا نے دوسری شادی کر لی اور ممی جاب کرتی ہیں، اس لیے فون نہیں اٹھایا ہوگا۔ وہ اپنے بھائی کی طبیعت کی خرابی کا سن کر بے چین ہو گیا اور اس نے یہ بھی بتایا کہ ہم دونوں اسکول ہی میں ملتے ہیں۔ ایک اور 3-4 سال کا بہت ہی پیارا اور ذہین بچہ، لیکن اس کا باپ ڈرگس کا عادی، اکثر گھر سے غائب، کبھی کبھی گھر آ کر بچے کو شاپنگ کرانا، گھمانا پھرانا، پھر بچے کا خیال کیے بغیر خوب ہنگامہ آ رہی، پھر غائب، بچہ باپ کا منتظر اور باپ بیٹے کے جذبات سے کھیل رہا ہے۔ اب سنیں کہ وہ بچہ تنگ آ کر ایک دن اپنی ماں سے کیا کہتا ہے، آپ شاید یقین نہ کریں، میری زندگی برباد کر دی، اماں دوسرا ابا لا دو۔ ارے آپ کو ہنسی آ رہی ہے، دل چیر دینے والی بات ہے یہ۔ سوچیں اب یہ بچہ بڑا ہو کر کیا بنے گا، اب تو پتہ نہیں یہ کہاں ہوگا۔ میں تو آپ کو بہت پرانی بات بتا رہی ہوں۔ ایک بچہ ہمیشہ انٹائڈی اسکول آتا، اس کی کوئی بھی چیز پراپر نہیں ہوتی تھی۔ کاؤنسلنگ کرنے پر معلوم ہوا کہ مدر ایئر ہوسٹس اور فادر پائلٹ۔ فادر نے دوسری شادی کر لی اور اسے ماں کے حوالے کر دیا، پھر ماں نے بھی دوسری شادی کر لی اور بچے کو نانی کے گھر ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور خود اپنی دنیا میں مگن ہو گئے۔ ایک اور افسوسناک واقعہ،
ایک چھوٹے بچے کو کسی چیز کی ضرورت تھی اور ان کی امی اس کی بات نہیں سن رہی تھیں اور نہ ہی توجہ دے رہی تھیں، بلکہ وہ اپنی فرینڈ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھیں۔ بچے نے توجہ حاصل کرنے کے لیے ان کی گود میں گھسنے کی کوشش کی تو اماں نے غصے میں آ کر بچے کے سر کو زور سے پش کیا۔ بچے نے ریزسٹ کیا تو اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کا، ان کی مدر کی ہاتھوں کی انگلیوں کا بڑھا ہوا پوائنٹڈ نیل بچے کی آنکھ کے اندر چلا گیا۔ بچہ شدید زخمی ہو گیا، لیکن شکر ہے کہ بینائی بچ گئی۔ اس کے علاوہ اور بہت سے واقعات، بچوں کی معصوم باتیں، معصوم اور ہوش گم کر دینے والے سوالات جو کہ بیان سے باہر ہیں۔ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر بچہ اٹینشن سیکر ہوتا ہے۔ بچہ ہم سے وقت مانگتا ہے، اس کو بہت توجہ، محبت اور خلوص کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اس کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہمارے پاس وقت ہے؟ شاید نہیں نا، لیکن ہمیں تھوڑا سا وقت نکالنا پڑے گا۔ یہ سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ اسی ٹاپک سے متعلق دوسری باتیں ہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔